علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے 11واں سبق۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قالو کہنے لگے سبحانکا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہم جانتے، الا ما علمتنا مگر جو تو ہمیں سکھا دے، انکا بے شک انت العلیم الحکیم تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تو فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، کالا کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم مجھے بتاؤ، باسمائہم ان سب کے نام، فلما انبأہم پس جب بتائے، باسمائہم انہوں نے نام، کالا کہا، الم اقل لکم کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی بے شک عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمان کی غیب کی خبریں، والارضی اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، تسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس نے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب نام سکھائے، جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں اتاری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کے نام پوچھے، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم غیب کی خبریں نہیں جانتے مگر جو آپ ہمیں بتا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نام فرشتوں کو سکھائے اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا تو مردود ہو اور قیامت تک تو مردود ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ تو ناظرین یہ جتنی آیاتیں یہ ساری حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو ہم اگلے درس میں مزید آیات پڑھیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ اللہ حافظ۔